تو جہاں تک بات ہے یہ کہ قرآن کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں یا صرف عالم ہی اس کو سمجھیں گے، تو عالم کے سمجھنے کی کیا نوعیت ہے اس پر میں آؤں گا، اس کے کیا درجات ہیں، تفسیر کیا ہے اس پر میں بعد میں آؤں گا، اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ قرآن کو خالص سمجھنے کی جہاں تک بات ہے کہ تو قرآن تو یہ ایک ہدایت ہے۔ قرآن میں آتا ہے ھدی للناس، یہ ہدایت ہے سارے انسانیت کے لیے، سب کے لیے ہے نا۔ اور قرآن جب نازل ہوا، قرآن کے اندر آتا ہے سورہ یوسف میں، سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 2 کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا عربوں کے لیے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ کہتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو، پلین زبان میں اس کو اللہ نے نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ تو جو لوگ اس ٹائم جن پر نازل ہوا وہ کوئی علوم اور فنون نہیں جانتے تھے، ان کے پاس کوئی علوم نہیں تھے ڈائریکٹ، لیکن قرآن کا جو واز ہے، قرآن کی جو زبان ہے، قرآن کی جو لینگویج ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ ان کے دلوں پر ہوا اور انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو قرآن کو سمجھنے کی کئی نوعیتیں ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ جو بنیادی قرآن از لائک اے سمندر کی طرح ہے، تو جو بیسک گائیڈنس اور ہدایت ہے وہ اس کی سطح پر ہے، سرفیس پہ ہے، وہ کوئی بھی اس کو اپروچ کر کے صاف نیت سے اس کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن کون کتنی گہرائی میں جا سکتا ہے یہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ اس کے لیے پھر آپ علم کے درجات ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں جس پر میں بھی بعد میں آتا ہوں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ کیا خدا نے پیغام آپ کو بھیجا ہے، کیا کس طریقے سے اللہ نے آپ کو خبردار کیا ہے، کیا آواز دیا ہے، کیا نصیحتیں دی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ صاد میں، سورۃ نمبر 38 آیت نمبر 29، اللہ نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ اللہ کہتا ہے یہ کتاب، مبارک کتاب جو ہم نے تم پہ نازل کری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ اس کی آیات کا تدبر کریں، اس پہ غور و فکر کریں اس کی آیات پر، اور ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل اور سوچ فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ تاکہ اس قرآن کی آیات کا تدبر کرے، یہ مبارک کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی ہے۔ تو قرآن کا تدبر یعنی کہ غور و فکر کریں۔ جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس قرآن کو سمجھو۔ تو یہ اس طرح کی آیتیں بھری ہوئی ہیں قرآن میں، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے انسانوں کے لیے، یہ سب کے لیے۔ انسان کوئی خاص علوم رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے، انسان وہ سب ہوتے ہیں۔ تو ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، صحیح ترین تنبیہ ہے یہ لوگوں کے لیے، سب کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں 5 بار یہ آیت آتی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، للذکر یاد دہانی کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے اس قرآن کو سوچے سمجھے، اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے؟ تو قرآن پکار لگا رہا ہے کہ کوئی ہے اس کو سوچے سمجھے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ نصیحت جس کی جیسی نیت ہوتی ہے وہ اس طرح سے اپروچ کرتا ہے اور قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ سارے انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کی یہ عالموں کے سمجھنے کی کتاب ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو جن کو قرآن نے مخاطب کیا وہ لے مین ہی تھے، لیکن ان کی زبان میں قرآن جو ہے نازل ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو اس قرآن کو۔ اس لیے اللہ تعالی نے مطلب جو سیدھی زبان جو ان کی تھی تاکہ وہ سمجھیں اس میں، اور وہ کوئی علوم اور فنون کے حامل نہیں تھے وہ لوگ، لیکن ان کے دل پر اس کا اثر قرآن کا ہوا اور اس کو مقبول کیا۔ اسی طرح سے یہ ہدایت کی کتاب ہے، لوگ اس کو سمجھیں گے تو اس سے فائدہ ان کو حاصل ہوگا۔ فردر اب میں آ جاتا ہوں اس بات پر کہ جو یہ لوگ جو عالموں کے سمجھنے کا اس کے بھی کئی درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ جو جس طرح سے یہ ہمارے علوم جو ڈیولپ ہوئے، دینی علوم جو بھی ہیں، چاہے وہ لغت کے اس میں ہیں، چاہے فقہ ہے، چاہے اصول جو ڈیولپ ہوئے ہیں، تو جو اس کی ترتیب ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ تفسیر لکھتے ہیں
تو اس میں بھی تفسیر کے بھی کئی سارے مطلب کوئی یہ نہیں کہ تفسیر ایک ہی طرح کی ہے کہ قرآن کو اس لیول پر آ کر سمجھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن جو کامن طریقہ ہے تفسیر کا وہ ہے تفسیر بالروایہ، روایات پر مبنی جو ہے تفسیر ہے نا، یعنی کہ روایات جو ٹریڈیشن ہیں، جو آثار ہیں، یعنی کہ جو ہمیں دلائل ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا صحابہ کی کوئی بات جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، تو یہ ہے تفسیر بالروایہ، جو حدیث کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جو بھی آثار ہیں کہ صحابہ کی کیا سمجھ تھی، اس کا مطلب جو یہ آیات ہیں یہ کب کس کنڈیشن میں، جو اسباب جو سبب ہے نزول کا کیا تھا، کس وجہ سے آیت، یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی کتاب التفسیر ہے بخاری کے اندر، تو جس میں آپ کو وہ مل جاتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ مل جاتا ہے تفسیر کا کہ ہاں بھئی یہ اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ ایک تو یہ طریقہ ہے، یہ ہے تفسیر بالروایہ، آپ روایات کے ذریعے، ٹریڈیشنز کے ذریعے آپ جو ہے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس کا کیا معنی لیا انیشل۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں تفسیر بالروایہ۔ تو اس طرح اس میں جو ہے جو تفسیر طبری ہے وہ بہت فیمس تفسیر ہے، وہ یہ تفسیر بالروایہ ہے، وہ روایات پر مبنی، یعنی کہ جو بھی روایات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہیں، احادیث ہیں، صحابہ نے کس طرح سے مطلب انڈرسٹینڈنگ لی قرآن کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تفسیر بالروایہ ہے۔ تو جو یہ بات رہی کہ عالموں کے سمجھنے کی جو بات، میں یہی کہہ رہا ہوں، تو ایک عالم کے بھی اس میں بھی علم میں بھی درجات ہیں سب کے الگ الگ، کون کس نوعیت تک، کس حد تک اس کو، اور تفسیر کے بھی جیسا میں بتا رہا ہوں ٹائپس ہیں۔ تو جو کامن اور جو ایکسیپٹڈ وائڈلی وہ یہ ہے کہ تفسیر بالروایہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خالی تفسیر بالروایہ ہی رہی ہیں، تو بعض تفسیر سب کا الگ الگ تفسیر کا اپنا بھی الگ الگ اسٹائل ہے۔ جیسے بعض تفسیر جو تھیں جس میں جیسے تفسیر رازی، امام رازی کی تفسیر کبیر، تو اس کا اپنا ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ بعض علوم کو بھی ڈسکس کیا ہے، جیسے جو سائنسی علوم ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے، اور آج کے لیول پر بھی لوگ سائنٹیفک کامنٹری کرتے ہیں قرآن سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک جو اسٹرکچر ہے قرآن اور حدیث کا، اسی کے اندر جو ہے رہ کر کرنے والی بات ہے، کوئی ایسی نہیں کہ جو بالکل کوئی بات ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو۔ بہرحال اسی طرح سے اور بھی تفسیر جو ایک قرآن کا ایک اور طریقہ جو ہے، جو بعض تفسیر ایکچولی میں جو ذوق رہتا ہے، اگر جو مفسر جو تفسیر لکھ رہا ہے اس کے ذوق پر بھی ڈیپینڈ کرے گا وہ کس طرح کی تفسیر لکھ رہا ہے، اور وہ کس بیک گراؤنڈ کا ہے، کس اسکول آف تھاٹ کا ہے، اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اب یہ جو بات ہو رہی ہے اسکالرلی لیول کی بات ہے، یہ جو مطلب ہے کس طرح سے تفسیر کی جاتی ہے، کیا اس کے مرحلے ہیں، اور مطلب کیا ذوق ہے جو کمنٹری کر رہا ہے اس کا۔ تو اسی طرح سے بعض جو ہے قرآن کا جو لنگوسٹک سٹائل ہے، یعنی کہ جو عربی لغت ہے، قرآن کی جو زبان ہے، تو اس کی جو بیوٹی، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کے اوپر جو مطلب ایکسپلین کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تو یہ لغت کے اوپر ہے۔ اس میں جو فیمس تفسیر ہے وہ ہے الکشاف، امام یہ زمخشری کی جو یہ تفسیر ہے کشاف، تو یہ اس لیول کا اس طرح کی بھی تفسیر ہوتی ہیں جو زیادہ فوکس کرتی ہیں مطلب قرآن کی جو لنگوسٹک سٹائل ہے لغت پر، تو اس طرح کی تفسیریں ہیں۔ پھر بعض تفسیر جیسے میں نے بتایا علم کے اوپر، بعض جو لیگل رولنگز ہیں، جو فقہی معاملات ہیں، ان کو زیادہ مطلب ایکسپلین کیا جاتا ہے، تو وہ احکام القرآن کے اندر آ جاتی ہیں وہ تفاسیر۔ اور ایک اور جو امپورٹنٹ جو ایک اسٹائل جو ابھی ریسنٹلی جس پر زیادہ فوکس ہوا ہے وہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ پرانے اسکالرس نے اس پہ کوئی بات نہیں کری ہے، کی ہے انہوں نے بھی، وہ ہے قرآن کی نظم پہ، قرآن کے سٹرکچر پہ، یعنی کہ قرآن کا ایک اپنا سٹرکچر ہے نا، تو اس کی ایک نظم ہے، تو نظم قرآن پر بھی جو ہے جو مطلب یہ بھی ایک تفسیر کا ایک طریقہ آیا ہے کہ قرآن کو جو ہے قرآن کا ایک نظم ہے، اس کو نکالنا کہ قرآن کا کیا نظم ہے، اس پر ایک فکر کے ساتھ جو ہے تفسیر کرنا، یہ بھی ایک نیا اسٹائل جو ہے آیا ہے تفسیر کا، جس کو کہتے ہیں مطلب یہ ایک طرح کی کوہیرنس قرآن کے اندر، یعنی کہ ایک سٹرکچر ہے قرآن کا، تو اس پر تفسیر لکھنا نظم قرآن۔ تو اس طرح کی جو یہ تفسیر ہے تدبر قرآن امین احسن اصلاحی کی، ان کی یہ تفسیر ہے جو انہوں نے اسی جو تھیمیٹک کمنٹری ہے قرآن کی، تو اس پر انہوں نے یہ تفسیر لکھی قرآن کے نظم پہ، کہ قرآن کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے، اس کا ایک نظم ہے، ہر مطلب صورت ایک اس کا سینٹرل تھیم ہے، اس طرح سے انہوں نے تفسیر لکھی۔ تو یہ ایک اور اسٹائل ہے، مطلب یہ ایک اور طریقہ ہے تفسیر کا جو قرآن کی تفسیر آ رہی ہے۔ تو اور اسی طرح سے پھر بعض تفسیر جو عارفانہ تفسیر ہیں، ہے نا، تفسیر تستری،
تو اس طرح کی جو یہ تفسیر ہیں جہاں پر اسپریچولیٹی وہ ڈیل کر رہے ہیں، جو قرآن کی جو ہڈن میننگز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا قرآن کی جو ایسوٹیرک جو قرآن کی جو میننگ ہے اس پر جو لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تفسیر کر رہے ہیں، تو یہ عارفانہ تفسیر کے اس کے اندر آتی ہے۔ تو اس طرح کی یہ کیٹیگریز ہیں، اٹ ڈپینڈس اپون کون کس ذوق سے لکھ رہا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی احکام القرآن پر لکھ رہا ہے، مطلب تفسیر لکھ رہا ہے، تو وہ اور اس پر نہیں لکھ سکتا ہے نا۔ اسی طرح سے ایون جو تھیولوجی کے اندر جو اسکولز ہیں وہ اپنے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ اگر پرٹیکولر اس اسکول کے ہیں تو وہ تفسیر کے اندر وہ مطلب اس طرف وہ لے جا رہے ہوتے ہیں اپنی تفسیر کو، جہاں پر قرآن اس طرح کی آیات جہاں پر قرآن میں آتی ہیں۔ تو اٹ ڈپینڈس اپون کہ کون تفسیر کر رہا ہے، تو یہ ہے عالموں کے سمجھنے کی بات، تو یہ ایک اکیڈمک اس کے اندر آتی ہے نا۔ لیکن ہر انسان اپنے درجے سے قرآن کو اس کو سمجھنا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے ہے نا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مطلب صرف عالم سمجھیں گے، تو یہ تو بہت عجیب ہی بات ہے۔ ہاں کسی کو اگر تفسیر لکھنی ہے تو وہ بعض جو قرآن کے علوم، مطلب جو بھی علوم ہیں ان سے اس کو مطلب وابستگی اس کی ہونی چاہیے، اور وہ پھر تفسیر لکھے قرآن کی، یا قرآن پر تفسیر کرے۔ تو قرآن کی تفسیر لکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، اگر کوئی بات کر رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی، تو ہر انسان اپنے لیول سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ کسی کو اگر عربی نہیں بھی آتی تو وہ ترجمے کے ذریعے سمجھ سکتا ہے، اور قرآن کی ورڈ سے اس کی کچھ وابستگی ہو سکتی ہے تو وہ ایک لیول سے بات کو سمجھ سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو وہ جو زیادہ جانتا ہے اس سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو وہ اس لیول سے سمجھے گا۔ تو ہر کسی کے اپنے لیول سے سمجھنے کے، ایون جو عالم بھی ہیں ان کے بھی لیولز ہیں سمجھنے کے، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ پھر کس اسکول سے بلانگ کرتا ہے تو اسی طرح کی اس طرح کا مزاج آئے گا اس کے اندر۔ ایون ٹرانسلیشنز کے اندر ہی آتا ہے، تفسیر تو بات کی بات ہے، تو یہ چیز ایک دیکھنے کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے ڈیپینڈ، جیسے میں نے بتایا کئی ساری کیٹیگریز ہیں، تو جو بیسک جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے تفسیر بالروایہ، جو روایات پر مبنی، آثار پر مبنی تفسیر ہے، ٹریڈیشنز کے اوپر، حدیث کے اوپر جو بھی انٹرپریٹیشن تھی، تو وہ اس کے اوپر اس کو بولتے ہیں تفسیر بالروایہ، تو تفسیر بیسڈ آن انٹرپریٹیشن۔ لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن کی بہت طرح کی تفسیریں اس کے بعد، مطلب جو میں نے بتایا احکام القرآن ہیں، پھر آپ کا عارفانہ تفسیر ہے، تھیمین نظم قرآن والی تفسیر ہے، پھر جو علوم والی یہ تفسیر ہے جہاں پر آپ سائنٹیفک علومز کی آپ باتیں کر رہے ہیں، تو قرآن سے تو ہر طرح کے علوم قرآن سے ہی نکل رہے ہیں۔ فقہ بھی قرآن سے نکلی ہے، اصول بھی ہم نے قرآن کی دلیلوں پر ہی بنائے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن سے ہی نکلتی ہیں۔ قرآن ایک سمندر ہے جس سے سارے یہ مطلب نہریں نکلتی ہیں، اور ساری چیز قرآن سے نکلتی ہے۔ تو کون اس کے قرآن کے اندر کی گہرائی میں کون کتنا جاتا ہے، کون موتی نکال کے لاتا ہے، کس کو کیا اللہ تعالیٰ مطلب خزانے دیتا ہے، تو وہ ہر کسی کی اپنی کوشش ہے۔ تو قرآن سے تعلق انسان کو قائم کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے اندر یہ کیوریوسٹی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے اگر محنت، اس کے اندر یہ جذبہ آ جائے گا تو پھر وہ تو سب کچھ پڑھے گا، وہ علوم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جس طرح سے ہمارے یہاں جو ڈیولپ علوم ہیں جو ہیں وہ ساری چیز پڑھے گا، اصول پڑھے گا، عربی کی نحو صرف سب سیکھے گا، وہ ساری چیزیں کرے گا۔ تو کم سے کم ایک قدم بڑھائے آدمی، اور اس کو کسی کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے کہ یہ عالموں کے سمجھنے کی کتاب ہے، یہ درست نہیں ہے نا۔ تو اس کے درجات ہیں، اور عالموں میں بھی درجات ہیں، علم کے بھی درجات ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں سب کچھ جان گیا، کوئی کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔